بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دنیا میں طاقت اور بقا کا راز کیا ہے؟ تو یہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک شخص تھا ابو العلا مورری، اس نے کتابیں لکھی ہیں اور کتابوں کے نام میں جو ذکر آئے گا غفران و لزومات، یہ دو کتابیں بھی ہیں۔ تو اس کے بارے میں سنا ہے کہ کبھی وہ گوشت نہیں کھاتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایک دوست نے تیتر بھون کے سجا کے اس کے دسترخوان پہ مہمان بلا کے سجا دیا کہ کھائے، کہ شاید اس طرح سے وہ گوشت کھا لے، لیکن اس نے اس گوشت کو کھانے کی بجائے اس سے مخاطب ہو کے جو کچھ بولا وہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مورری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات کہ اس طرح وہ گوشت کھا لے شاید۔ یہ خوان تر و تازہ، جیسے ہم کہتے ہیں دسترخوان، خوان یعنی خوراک، دسترخوان یعنی اس کا وہ جو بچھاتے ہیں، یہ خوان تر و تازہ، یہ تازہ کھانا مورری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات، یہ دو کتابیں ہیں ان کی، تو وہ کتابوں کا لکھنے والا تھا، تو وہ صاحب کتاب وہ کہنے لگا اے مرغ کے بیچارہ، اس گوشت سے کہتا ہے، اس تیتر بھنے ہوئے تیتر سے کہتا ہے۔ مرغ تو آپ کو پتہ ہے کیا ہے، مرغک کہتے ہیں بچے کو، مرغ کے بچے کو مرغک کہتے ہیں، پرندے کے بچے کو دراصل مرغک کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے اے مرغ کے بیچارہ، یعنی یہ پرندے کے بچے، ذرا یہ تو بتا دے تیرا وہ گناہ کیا ہے، یہ ہے جس کی مکافات کہتے ہیں سزا و جزا، بدلہ۔ تو اس نے پوچھا اس سے کہ اے بیچارے پرندے کے بچے، مجھے تو یہ بتا دے کہ تیری وہ یہ جو سزا ہے کہ تجھے بھون کے تل کے رکھ دیا گیا، تیرا وہ گناہ کیا ہے، یہ ہے جس کی مکافات۔ پھر اسے کہتا ہے حسرت سے افسوس صد افسوس، ہاں جی کھڑے ہو کے زور سے سنا دو۔ افسوس صد افسوس شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ میں فطرت کے اشارات۔ شاباش، افسوس صد افسوس کے شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ کہ اگر تو شاہین ہوتا، بلند پرواز کرتا، تو ساری کائنات کو دیکھتا، دنیا کو دیکھتا، فطرت کے اشارے دیکھتا، اور جب فطرت کے اشارے دیکھتا تو تجھے سمجھ آتی کہ زندگی کیا ہے، طاقت کیا ہے، بقا کیا ہے۔ ابھی جتنے بھی پرندے ہیں، چڑیا کا گوشت سنا ہے کھاتے ہیں، سنا ہے کہ نہیں؟ سنا ہے۔ گجرانوالا کے چڑے مشہور ہیں، دنیا لاہور سے کھانے جاتی ہے گجرانوالا۔ اور کبوتر کا گوشت کسی نے سنا کھاتے ہیں؟ جن کو فالج ہو جاتا ہے، کبوتر کا گوشت یا اس کا شوربہ بنا کھلاتے ہیں کہ گرم ہوتا ہے، اس کو فالج جلدی ٹھیک ہو جائے۔ تیتر، آپ کو سب کو پتہ ہوگا، شکار کر کے تیتر کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ تیتر ہو، بٹیر ہو، چڑیا ہو، کبوتر ہو، سب پرندے جو حلال ہیں وہ مسلمان شکار کر کے کھاتے ہیں، اور غیر مسلم تو حرام بھی کھاتے ہیں۔ اب کسی نے کبھی سنا کہ کوئی شاہین کا شکار کر کے گوشت کر کے کھائے؟ اس کا نہیں سنا آپ نے، کیونکہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، شاہین کا شکار کر کے، ذبح کر کے گوشت کر، ویسے شکار کو ذبح کرنا لازمی نہیں ہوتا، وہ ویسے بھی حلال ہوتا ہے، جب شکار کیا وہ حلال ہے۔ تو مچھلی پانی سے باہر آ گئی، حلال کرنے کی ضرورت نہیں، وہ مر گئی تب بھی حلال ہے۔ تو
شاہین کو کبھی کوئی اس لیے شکار نہیں کرتا کہ اس کا گوشت کھائے گا، اس کو بھون کے کھائے گا، تیتر کی طرح تلا ہوا بھنا ہوا گوشت اس کے سامنے آئے گا، بلکہ اگر کوئی اس کو پکڑتا بھی ہے تو اس لیے پکڑتا ہے کہ اس کو، آپ نے کبھی دیکھا ہو شاید منظر کہ لوگ یوں ہاتھ پہ بٹھا کے، وہ پلا ہوا اپنے پاس رکھا ہوا شاہین ہوتا ہے، اس کو یوں بٹھا کے دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ میرے پاس شاہین ہے۔ شاہین کا گوشت کوئی نہیں کھاتا، شکار کوئی نہیں کرتا، اس کو اگر پکڑا بھی جاتا ہے یا کہیں اس کا انڈا مل جائے اور اس کو نکالا جائے، اس سے بچہ نکلے اور شاہین پالا جائے، تو وہ اس طریقے سے اس مقصد کے لیے کہ میں دنیا کو دکھاؤں کہ میرے پاس شاہین ہے، اس لیے وہ اس کو پالتے ہیں، کوئی گوشت کے لیے نہیں، کوئی ذبح نہیں کرتا، اس کو کوئی مارتا نہیں ہے شاہین کو۔ اور اس کی طاقت کا اندازہ لگاؤ کہ شیر کے بچے کو اٹھا کے لے جاتا ہے، شیر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ویڈیوز میں دیکھ لینا، شیر کے بچے کو اٹھا کے لے جاتا ہے، درخت پہ اس کے چیر پھاڑ کے ٹکڑے کر دیتا ہے اور کھا لیتا ہے، شیر بیچارہ دیکھتا رہ جاتا ہے، جب تک وہ چڑھتا ہے درخت پہ شیر، اس وقت تک کام ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کی طاقت کا اندازہ لگاؤ، اور اس کی بقا یہ ہے کہ وہ اپنی موت آپ مرے گا، تبھی موت جسے کہتے ہیں، کوئی اسے مارتا نہیں، کوئی اسے شکار نہیں کرتا، اس سے ڈرتے ہیں سب، شاہین سے سب پرندے ڈرتے ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ جانور بھی اگر کچھ اتنے وزن کا ہو کہ وہ اٹھا سکے، اس میں طاقت بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ راز ہے جو اقبال بتا رہے ہیں کہ وہ اس نے جو سوال کیا اس سے، تیتر سے، بھنے ہوئے تیتر سے، کہ اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا دے تیرا وہ گناہ کیا ہے، یہ ہے جس کی مکافات افسوس صد افسوس کے شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ فطرت کے اشارات میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، آپ نے کوئی ایسی پرواز دیکھی شاہینوں کی کہ جس سے آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہاں شاہین تو دنیا پہ حاکم ہوتے ہیں، ان کا خوف دلوں پہ ہوتا ہے، ان کی ہیبت ہوتی ہے، وہ کسی کے بس کے نہیں، اور دنیا ان کے پنجے میں ہے۔ کوئی آپ نے اس دور میں دیکھا ہو ایسا واقعہ؟ ویسے تو آج کل ایران جو جنگ لڑ رہا ہے وہ بھی شاہینوں کی جنگ ہے، وہ ایسا شاہین ثابت ہوا ہے جو کسی کو علم ہی نہیں تھا۔ دنیا کی سپر پاور امریکہ کا مقابلہ، اور امریکہ کے مقابلے میں وہ جیت رہا ہے۔ یہ ایک عجوبہ کہہ لیں، ویسے ہم معجزے کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، کرامات کہہ لیں، تو یہ کیا ہے؟ ایمانی قوت بھی ہے، اور قومیت بھی ہے، یکجہتی بھی ہے، عزم بھی ہے، آزادی کا ان کا تہیہ ہے، مصمم عزم ہے۔ تو وہ قوم اس وقت ہم انہیں شاہین کہیں گے۔ اور اس سے پہلے جو واقعہ ہوا، اور اب اس کا آگے نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ وہ جو جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ، ابھی تو سال بھی نہیں ہوا ہوگا، وہ جو جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ، وہ دیکھا کسی نے شاہینوں کا مقابلہ؟ ان کو تو ہم شاہین نہیں کہہ سکتے، وہ تو کبوتر تھے، چڑیا تھے، تیتر بٹیر تھے، کیونکہ پاکستان کے شاہینوں کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اور پاکستان کے شاہین اس طرح سے پرواز دکھائی زمانے کو کہ دیکھتے ہی دیکھتے 5 گنا بڑی قوت کو ایسی پسپائی دی، ایسی شکست دی، شکست فاش کہتے ہیں جسے، کہ اس نے ہاتھ جوڑے انڈیا نے امریکہ کے آگے، ٹرمپ کے آگے کہ بچاؤ مجھے، اور ٹرمپ نے ہاتھ جوڑے ہمارے حکمرانوں کے آگے، ہمارے سپہ سالاروں کے آگے، ہماری فضائیہ کے آگے، ہمارے شاہینوں کے آگے کہ معاف کر دو اس کو۔ اور اس کے بعد جتنی عزت ملی ہے پاکستان کو دنیا میں، پہلے تاریخ میں کبھی نہیں تھی، بلکہ تاریخ ذلت سے بھری پڑی ہے، پاکستانیوں کی ذلت۔ پاکستان کا گرین پاسپورٹ دیکھ کے دنیا کہہ دیتی الگ ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ، اب سب سے آگے ان کو رکھتے ہیں۔ میں اپنا قصہ سناؤں، ہم انڈونیشیا گئے، ہم سارے ڈاکٹر، اسکن اسپیشلسٹ، اور ہمیں انہوں نے ایک سائڈ پہ کھڑا کر دیا، کھڑے رہو،
سب گزار دیے، آخر میں ہمیں گزارا، اور پاسپورٹ بھی اپنے پاس رکھے، واپسی پہ ایئرپورٹ پہ پاسپورٹ ہمیں دیے، اتنا اعتبار بھی نہیں تھا ہم پہ۔ تو یہ ہماری عزت تھی دنیا میں۔ اور انڈونیشیا اسلامی ملک، دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک، اور مسلمانوں کی یہ عزت، پاکستانی مسلمانوں کی، ویسے باقی نہیں، یہ عزت تھی جسے ہم کہیں گے یہ ذلت تھی دنیا میں پاکستان کی، مگر اس شاہینوں کی پرواز کا وہ جو لمحہ تھا اس نے دنیا میں عزت بنا دی۔ یہ ہوتا ہے شاہین کا کمال۔ تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہماری افواج کو اور ہمارے سپہ سالاروں کو اور ہمارے ان حکمرانوں کو، کہ اب دوسری فیز جو آئی ہے کہ ساری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، کافر بھی، مسلمان بھی، چھوٹے ملک بھی، بڑے ملک بھی، سب پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کو ہلاکت سے بچا لے، کیونکہ پوری دنیا ہلاک ہونے والی ہے۔ اگر یہ جنگ عالمی جنگ بن جاتی ہے، اگر اب امریکہ اٹیک کرتا ہے تو یہ جنگ عالمی جنگ بن سکتی ہے اور ایٹمی جنگ بن سکتی ہے، اور اتنے ایٹم بم ہیں اس وقت دنیا میں کہ یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے۔ سنا ہے 5000 امریکہ کے پاس ایٹم بم، 6000 رشیا کے پاس ایٹم بم، 1500 1500 انڈیا کے پاس ایٹم بم، اور ان کے مقابلے میں 1800 ہمارے پاس ایٹم بم، پاکستان کے پاس، اور چائنا کے پاس ہزاروں، 3-4 ہزار ہیں، اور کوریا والے تو سرے بازار بیچتے پھرتے ہیں، لو ہم سے ایٹم بم خریدو۔ تو اب جنگ جو ہوگی، اگر ایک بھی ایٹم بم چلا تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اب ساری دنیا کی نظریں پاکستان پہ لگی ہیں کہ کسی طرح یہ دنیا ہلاکت سے بچ جائے، سب دیکھ رہے ہیں۔ اور پاکستان کے سربراہ، سیاسی سربراہ بھی اور ہمارے سپہ سالار بھی رات دن دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کبھی کسی ملک، کبھی کسی ملک، کبھی کسی ملک، کہ کسی طرح سے یہ جنگ بند ہو جائے اور دنیا ہلاکت سے بچ جائے۔ یہ شاہینوں کی پرواز ہے۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ ہمارے شاہین اس طرح اڑ رہے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، ساری ساری رات جاگتے ہیں، سارا سارا دن کام کرتے ہیں، کسی طرح سے یہ صلح ہو جائے اور دنیا ہلاکت سے بچ جائے۔ تو شاہین کا ایک مقام ہے، شاہین کی ایک عزت ہے، شاہین کی ایک طاقت ہے جو زمانے نے تسلیم کر لی ہے کہ پاکستان شاہین ہے، پاکستان کی افواج شاہین ہیں، پاکستان کی فضائیہ شاہین ہیں، اور شاہین کی طاقت سارا زمانہ جانتا ہے، شاہین کی پرواز سارا زمانہ دیکھتا ہے، اور انشاءاللہ مزید دیکھے گا۔ تو اب شاہین کے بارے میں کہا کہ دیکھے کہ جو شاہین نہیں بنا اس نے فطرت کے اشارات نہیں دیکھے۔ فطرت کے اشارات کیا ہیں؟ جو صرف شاہین نے دیکھے ہیں، کیونکہ وہ بلندی پہ پرواز کرتا ہے، ساری دنیا کو دیکھتا ہے۔ گدھ زمین پہ مردار کھاتی ہے، کوئی کچھ نہیں دیکھ سکتی۔ چونٹیاں زمین پہ رینگتی ہیں، انہیں آسمان کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ پرندے، چرندے، حتیٰ کہ انسان آسمان کی طرف تو دیکھتے ہی نہیں، صرف اپنا رزق ڈھونڈتے ہیں زمین پہ۔ تو فطرت کے اشارات تو بلندی پہ ہیں، جو بلند پرواز کرے گا وہ زمانے کو دیکھے گا، جو زمین پہ رینگ کے چلے گا وہ کیا دیکھے گا؟ افسوس صد افسوس کے شاہین بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ وہ کیا اشارات ہیں؟ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے۔ جو تقدیر لکھتا ہے، سارے زمانے کی، سارے انسانوں کی تقدیر لکھتا ہے، مخلوقات کی تقدیر لکھتا ہے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، شروع سے، پہلے دن سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کہ اگر ضعیفی، کمزوری آ گئی تو اس کی سزا یہ ہے کہ گھٹ گھٹ کے مرے گا، تڑپ تڑپ کے مرے گا، سسک سسک کے مرے گا۔ فلسطین کمزور ہے، کشمیر کمزور ہے، لبنان کمزور ہے، کیا ہو رہا ہے بیچاروں پہ ظلم، اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اور یہ اب انشاءاللہ ظلم ختم ہو جائے گا، کیونکہ مسلمانوں کی ایک طاقت ابھری ہے اور وہ ہے پاکستان۔
اب پاکستان پوری دنیا کے مسلمانوں کا محافظ ہوگا انشاءاللہ، اسلام کا قلعہ ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ ایک جو خوف تھا دنیا کے دلوں پہ، ہیبت تھی امریکہ سپر پاور دنیا کی، اب وہ خوف ختم ہو گیا، وہ جادو ٹوٹ گیا۔ اب دنیا کو پتہ لگ گیا کہ سپر پاور امریکہ نہیں ایران ہے، اور سپر پاور امریکہ نہیں یا اسرائیل نہیں، پاکستان ہے۔ اور اب انشاءاللہ حالات بنیں گے کہ مسلمانوں کو سمجھ آئے گی اور وہ متحد ہوں گے، اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خواب پورا ہوگا۔ خواب کی تعبیر ہوگی، کون سا خواب ہے وہ؟ کون سنائے گی وہ شعر؟ ایک ہوں مسلم، زارے بولو اور زور سے بولو، نہیں اور زور سے بولو، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ آپ کی افواج سعودی عرب چلی گئی ہیں حرم کی پاسبانی کے لیے، کیونکہ حرم کی پاسبانی کے لیے، کعبے اور مدینہ منورہ کی پاسبانی کے لیے، روضہ رسول کی پاسبانی کے لیے، حفاظت کے لیے تو ہر مسلمان اپنی جان دینے کو تیار ہے، کسی تنخواہ کے بغیر، کسی معاوضے کے بغیر، ہر مسلمان تیار ہے۔ تو حرم کی پاسبانی کے لیے صرف متحد ہونے کی ضرورت ہے، یہ دنیا کی سپر پاور ہے مسلمان۔ اب تو اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ دنیا کی سپر پاور اب امریکہ نہیں، مسلمان ہیں، اور انشاءاللہ جلد ہی یہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ تو یاد رکھو، اگر آپ کمزور ہیں، اگر آپ غریب ہیں، اگر آپ محکوم ہیں، مظلوم ہیں، محروم ہیں، مقروض ہیں، غلام ہیں، تو زمانہ وہی کرے گا جو تیتر کے ساتھ ہوا، زمانہ بھون کے رکھ دے گا۔ ایسے ایسے میزائل، ایسے ایسے بم، ٹنوں وزنی بم تو افغانستان پہ گرائے گئے تھے، اور اب شاید اس سے بھی وزنی گرائے گئے ہیں۔ تباہ تو کیا ہے انہوں نے مسلمانوں کو، تہران کو، ایران کے دوسرے شہروں کو، اصفہان کو، لیکن ایران نے جو مقابلہ کیا ہے وہ دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتا کہ امریکہ کا مقابلہ کسی نے ایسے کیا ہو۔ تو وہ شاہین ہیں۔ تو طاقت کا راز، بقا کا راز یہ ہے کہ طاقتور بنو۔ اگر ایران آج طاقتور نہ ہوتا، صفحہ ہستی سے مٹ جاتا۔ جو امریکہ کے عزائم تھے، جو کافروں کے عزائم تھے، جو یہودیوں کے عزائم تھے، اور ہیں ابھی تک بھی، لیکن ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ کی سازش، اسرائیل کی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ ٹرمپ خود آئے گا معاہدہ کرنے، امن معاہدہ کرنے، انشاءاللہ پاکستان آئے گا، اسلام آباد آئے گا۔ آج ساری دنیا کی نظریں اسلام آباد پہ لگی ہیں، پاکستان پہ لگی ہیں۔ پاکستان نے اپنے آپ کو طاقتور شو کیا ہے، اب ہم کمزور نہیں رہے۔ اور بقا کا راز یہی ہے کہ ضعیفی نہیں ہونی چاہیے، کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ ہے جرم ضعیفی کی سزا، مرگ مفاجات زمانہ بھون ڈالے گا۔ تو یہ سبق آپ سب کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ طاقتور بنو۔ اور طاقت کیا ہے؟ طاقت کا راز کیا ہے؟ اتحاد، وہ بھی ٹھیک ہے، متحد ہونا وہ بھی ٹھیک ہے، خود اعتمادی، خود پر یقین رکھنا، شاباش، یہ بھی ہے۔ اور سب سے بڑی طاقت زمانے کی، ازل سے ہے، ابد تک رہے گی۔ جب پوری دنیا پہ انگریز کی حکومت تھی تو اقبال نے کہا تھا، اس طاقت کا راز بتایا تھا، اگر ساتھ لڑیں گے تو کوئی بھی کر سکتے ہیں، لڑے بغیر بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اپنے لیے پاؤ اٹھانا، ہفت کشور جس سے ہوں تسخیر، بے تیغ و تفنگ، بغیر گولی بندوق کے ساری دنیا پہ قبضہ کر سکتے ہو۔ کیسے؟ تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے۔ وہ سامان کیا ہے پھر؟ عقل۔ عقل کام کیسے کرتی ہے؟ جب چلائیں گے دماغ، کیسے؟ کیا ٹرین میں بیٹھ کے چلاؤ گے اس کو، یا میزائل والی اس میں توپ میں ڈال کے چلاؤ گے؟ دماغ کیسے چلتا ہے؟ غور و فکر کے لیے کیا چاہیے؟ غور و فکر کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا، نالج چاہیے، علم چاہیے۔ اور جب انگریز کی پوری دنیا پہ حکومت تھی، اقبال نے کہا تھا 100 سال پہلے، قوت افرنگ از علم و فن است،
از हमी आतिश चरागिश रोशन است। इल्म व फन है ताकत का राज, कुव्वत का राज, और वो है आपके पास। आप हुनर सीख रहे हैं, आप कंप्यूटर सीख रहे हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कंप्यूटर है, कंप्यूटर का इल्म है, कंप्यूटर की साइंस है। इसने जो इनकलाब बर्पा किया चंद सालों में, ये जितनी जंगें हो रही हैं और जो कुछ भी हो रहा है वो किससे हो रहा है? कोई जहाज़ नहीं उड़ता, कोई पायलट नहीं होता, एक शख्स कंप्यूटर पे बैठा बटन दबाता है और मिसाइल जाता है, सैकड़ों मील हज़ारों मील दूर जाके तबाही फैला देता है। कंप्यूटर का कमाल है। तो आप वो इल्म हासिल कर रहे हैं, इल्म ऑनर फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, आपके पास वो इल्म है जो दुनिया की असल ताकत है। तो वो ताकत हासिल करो। आप सबके लिए लेसन है ये, और वैसे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है ये। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, और माँ की गोद से कब्र की गोद तक, महद से लहद तक जो नहीं करता अल्लाह के नबी के हुक्म का नाफरमान है, और वो कैसा मुसलमान है। इल्म हासिल करना है, खा तुम्हें चीन जाना पड़े, यानी जितनी भी मुशक्क़त उठानी पड़े, इल्म हासिल करना है। इल्म हासिल करना है सारी ज़िंदगी, आखिरी लम्हे तक, और फिर बनोगे वो सुपर पावर कि जो अल्लाह और उसके रसूल चाहते हैं। तो आप सब अब ये अज़्म कर लें कि इंशाअल्लाह हम इस शेर का मतलब समझ लेंगे जो इकबाल ने हमें कहा है, तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। थैंक यू। अच्छा जी।